نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين یا رب العالمین۔ ہم نے جو سورہ طٰہٰ تقریباً آیت 98 تک ہم نے کر لیا تھا، اور اس میں جو بات جہاں پر کمپلیٹ ہوئی تھی وہ موسیٰ اور فرعون کا وہ کہ بڑا طویل قصہ ہے، جس کے اندر ایک اور کریکٹر جو ہے یہاں پہ واضح کیا گیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل جو ہیں انہوں نے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا تھا، اور وہ شخص کون تھا جی؟ سامری۔ تو اس کے وجہ سے کچھ انٹرسٹنگ معلومات ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا، مختلف آراء ہیں مختلف اسکالرس کی۔ یہ بات ضرور ہے کہ وہ بنی اسرائیلی نہیں تھا، مطلب تھا وہ کسی یا تو قبطی قوم سے تھا، یعنی فرعون کی قوم سے تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لایا تھا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی قبیلے سامرا قبیلے سے اس کا تعلق تھا۔ یہ بنی اسرائیل کا یہ قبیلہ ہے، یعنی بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بنی اسرائیلی ہی تھا، اور اس کا ایک قبیلہ جو تھا سامرا، جو کہ شام میں جس کے آثار ملتے ہیں، تو اس سے اس کا تعلق تھا۔ اچھا، ایک انٹرسٹنگ جو ہے روایت ملتی ہے کہ اس کا نام بھی اصل میں موسیٰ ہی تھا، یعنی اس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا، اور یہ اسی جیسے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال، جس سال جو ہے فرعون جو ہے بچوں کو ذبح کرتا تھا، یہ بھی اسی سال پیدا ہوا تھا۔ اور لیکن یہ کہ اس کی ماں نے جو ہے اس کو کسی غار میں رکھا، اور وہاں غار میں جبرائیل علیہ السلام آ کر اس کو وہ کھلایا کرتے تھے، تو اس لیے جبرائیل علیہ السلام کو یہ جانتا تھا، یعنی اللہ کے حکم سے جو ہے یہ سلسلہ ہوا تھا، یہ بندوبست ہوا تھا، اسی لیے جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو یہ پہچانتا تھا۔ اور جب وہ کراسنگ ہوئی ہے، جب سمندر کراس کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ریڈ سی کو کراس کیا ہے، تو اس وقت اس نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے پاؤں کی جو گھوڑے کے جو قدم جہاں پہ پڑتے ہیں اس کے نیچے سے اس نے مٹی اٹھا لی تھی، وہ ہم نے پورا واقعہ دیکھا تھا۔ تو یہ مختلف اس کے والے سے جو ہے وہ تفصیلات ہیں، لیکن یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ اہل کتاب کے ہاں کتابوں میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ یہ ایک مسٹیریس فگر ہے جس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہاں گیا، ان کے ہاں اس کا ذکر کیوں نہیں ملتا۔ جب انہوں نے ظلم یہ کیا کہ یہ جو بچڑا بنانے والا سارا مسئلہ ہے، یہ کس کے سر تھوپ دیا؟ ہارون علیہ السلام پہ۔ پھر یہ ہارون علیہ السلام نے جناب بچڑا بنا کے اور پوجا کروائی، معاذ اللہ۔ تو یہ کچھ انٹرسٹنگ معلومات ہیں۔ باقی میں نے آپ کو ایک ٹپ بھی وہاں پہ دی تھی کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تیرے سے ایک اور وعدہ ہے جو پورا ہو کے رہے گا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قتل نہیں کیا، حالانکہ جن لوگوں نے بھی شرک کیا ان سب کو جو ہے حکم تھا کہ قتل کر دیا جائے، لیکن جس نے شرک کروایا اس کو موسیٰ علیہ السلام کہتا تو چلا جا، یہاں سے تو نکل جا، راجہ درگاہ ہو گیا تو، اور تو یہ کہتا رہے گا لامساس، یعنی تجھے اچھوت کی بیماری لگ جائے گی، جب بھی انسانوں کے قریب آئے گا تو تجھے مشکل ہوگی، یعنی تکلیف ہوگی۔ تو اس سے بعض مطلب ایک شاذ رائے ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ انٹرسٹنگ رائے ہے، کیونکہ 5 ہی صورتیں جو ہیں فتنہ دجال سے بچنے کی صورتیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ دجال کی جو پروفائل ہے وہ بھی واضح کر دی گئی ہو، تو عین ممکن ہے کہ یہی دجال ہو، یہی جب اس نے ایسی حرکت کی تو اس کی پھر ڈیفارمٹی اس کے اندر آ گئی، اس کی ایک آنکھ گر گئی، اور جو ہے یہ اب جو ہے ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہے یہ موجود کہیں پہ۔ اس کا ذکر ہم نے کیا تھا، تمیم داری کی ایک طویل حدیث ہے جس میں وہ بہت بڑے بعد میں صحابی بنے، لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت وہ عیسائی تھے، وہ خود یہ کہتے ہیں، بڑی تفصیلی اب یہ روایت ہے کہ میں بلکہ ایک دفعہ وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز کے لیے تیاری کر رہے تھے، تو انہوں نے آ کے یہ ساری خبر دی کہ میں وہاں سے آیا ہوں اس طریقے سے، اور یہ میں خبر لے کر آیا ہوں۔ تو اس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو کہا کہ نماز کے بعد سب لوگ رکیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے یہ بڑی اہم بات ایک شیئر کرنی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہیں تمیم داری، ٹھیک ہے، یہ اب مسلمان ہو گئے ہیں، اور یہ ایک واقعہ یہ آپ کو سنائیں گے، اور یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے جو میں آپ کو پہلے سے بتا چکا ہوں۔ تمیم داری نے پھر وہ سارا واقعہ بتایا کہ میں اس طرح ہم سمندری سفر پہ تھے، تو 30 کے قریب ہم لوگ تھے، ایک بڑا جہاز تھا ہمارا، تو اس میں جناب طوفان آ گیا، اور 30 دن تک جو ہے وہ طوفان چلتا رہا، اور طوفان جو تھا وہ اس طرح سے تھا کہ وہ تھمتا نہیں تھا، اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ذریعہ جب طوفان آ جائے تو کشتی پھر جو ہے بس ہواؤں کے دوش پہ چلتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر جب 30 دن ختم ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ جہاز جہاں پہ رکا ہمارا، اس کے شرقی جانب ایک جزیرہ تھا، اس جزیرے میں ہم اترے، کچھ ساز و سامان لے لیں گے وہاں سے، کچھ کھانے پینے کا سامان مل جائے گا، یہاں پہ 30 دن تک تو ختم ہو گیا تھا ان کا سارا سامان۔ جب وہاں اترے تو دیکھیں گے کچھ فاصلے پہ گئے تو دیکھا کہ ایک بڑی عجیب غریب کوئی مخلوق کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جس کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ فرنٹ کدھر ہے اور بیک کدھر ہے، اتنے بال تھے اس کے۔ وہ اس سے پوچھتے تو کیا چیز ہے، اس کو وہ کہتی ہے کہ میں جساسہ ہوں، میں جساسہ ہوں، یعنی جاسوس ہوں ایک کسی کی،
اور یہاں پہ اندر جو ہے غار میں تمہارا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ یہ پھر تمیم داری جو ہے جاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈرتے ڈرتے، وہ خوف رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی جن ہی نہ ہو، پھر پتہ نہیں کیا ہے، یہ کیا بلا ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ وہاں جاتے ہیں تو ایک بڑا ہی دیو ہیکل قسم کا ایک شخص جو ہے وہ بندھا ہوتا ہے زنجیروں سے، اور وہ ان سے پوچھنا شروع کر دیتا ہے، ہاں بھی بتاؤ بھائی، وہ جو ہے بلستان کا نخلستان جو شام میں ہے اس کا کیا حال ہے، وہ صحیح ہے یا نہیں، اس میں کھجوریں وغیرہ ہیں یا نہیں؟ بالکل ہیں۔ اچھا جی، زغر کا چشمہ بتاؤ، وہ خشک ہو گیا ہے کہ نہیں خشک ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں خشک ہوا جی، چل رہا ہے۔ اچھا پھر اس نے پوچھا جی بحر تبریہ کا بتاؤ، سی آف گیلیلی کا بتاؤ، اس میں پانی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہے پانی۔ کہتے ہیں ایک وقت آئے گا اس میں پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ اچھا وہ نبی نے، ایک نبی نے آنا تھا تمہارے مدینے میں، انہوں نے بتایا کہ ہم یثرب سے آئے ہیں، مدینے سے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہاں ایک نبی نے آنا تھا، وہ آ گیا ہے؟ کہتے ہیں جی بالکل آ گیا ہے۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کہتے ہیں لوگوں نے مخالفت کی لیکن وہ جیت گئے۔ کہتے ہیں ہاں ہاں، تو جو ان کا ساتھ دے گا وہ ٹھیک رہے گا۔ مطلب اس طرح کر کے ان کو بتا رہا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ میں مسیح الدجال، اس نے پھر اپنا بتایا میں دجال ہوں اور ابھی میرا وقت نہیں آیا، جب وقت آئے گا تو میں نکلوں گا۔ تو یہ سارا واقعہ بتاتا ہے کہ دجال باقاعدہ ایک شخص ہے، تو ہو سکتا ہے یہی وہ شخص سامری ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفارمٹی جس کے اوپر ڈال دی ہو۔ جیسے ابلیس کا بھی معاملہ تھا، ہے تو اس کا نام عزازیل تھا، بہت نیک جن تھا، لیکن یہ ہے کہ اس نے جو حرکت کی اس کے بعد وہ ابلیس بن گیا۔ تو یہ انٹرسٹنگ معاملہ تھا اس کے بارے میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 99 to 113 جو ہے آخرت کی منظر کشی ہے اور حتمی انجام سے متعلق جو ہے تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح ہم آپ کے سامنے پہلے کی گزری ہوئی جو ہے داستانیں بیان کر رہے ہیں۔ یقیناً ہم یعنی آپ کو جو ہے آپ کے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں کہ یہ کیا نصیحت ہے، یعنی تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہم نے نازل کر دی ہے۔ اس سے جو منہ موڑے گا، من اعرض عنہ، جو اس سے اعراض کرے گا، فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، تو پھر یہ ہے کہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ وہ لادے ہوئے ہوگا، یعنی گناہوں کا بوجھ پھر وہ لادے ہوئے ہوگا جو اس راستے پہ نہیں چلے گا، جس میں ہمیشہ ہی رہے گا، اور ان کے لیے قیامت کے دن جو ہے بڑا ہی برا بوجھ ہوگا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، وہ گناہ گاروں کی ہم اس دن جو ہے دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ایسی دہشت کے مارے جو ہے نیلی پیلی آنکھیں ہوئی ہوں گی، تو وہ آپس میں چپ کے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف 10 دن رہے، ٹھیک ہے۔ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے ہم بالکل باخبر ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ وہ کتنے عرصہ رہے۔ سب سے زیادہ اچھی راہ جو جس کی بات ہوگی، یعنی سب سے بہتر بات جس کی ہوگی، وہ یہ کہے گا کہ صرف ایک دن ہی رہے، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ ظاہری بات ہے اگر آپ قیامت کے ایک دن کا دیکھ لیں تو وہ 50,000 سال کے برابر ہے، مفسرین یہ بیان کرتے ہیں، یعنی ایک دن قیامت کا 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو ہماری یہ جو 60-70 سال زندگی ہے، یہ کیا اس کے اگر آپ چند جو ہیں وہ منٹس ہی بنتے ہیں، یہ ہماری اس دنیاوی زندگی کا حال ہے، لیکن ہم ظاہری بات ہے اس کے اوپر لگ جاتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں، ان سے جب کہا گیا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو پوچھتے ہیں کہ یہ پہاڑ کیسے ریزہ ریزہ ہوں گے؟ تو آپ بتا دیں کہ انہیں میرا رب ہی ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کر دیا جائے گا، جس میں تو نہ کسی موڑ کو دیکھے گا نہ کسی اونچ نیچ کو دیکھے گا۔ ذریعہ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بتایا کہ کوٹ کوٹ کے زمین کو جو ہے برابر کر دیا جائے گا، ایک سفید بھورے کی طرح جو ہے وہ اس کی ہیت جو ہے سفید بھورے کی طرح ہوگی، مطلب بالکل جو ہے اس کو چٹیل میدان کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگی، اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی۔ یہی بات جو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ قرآن مجید کا یہ کمال ہے کہ جب قرآن آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں الفاظ کا استعمال ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر کچھ کیفیات بھی طاری کرتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ایسی ایگزامپل دیکھی، یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ بھی ایک ایگزامپل آ رہی ہے کہ یوم یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن جو ہے وہ کسی پکارنے کی آواز پہ چلیں گے، کسی راستے پر جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگی، وخشعت الاصوات للرحمن، اور رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی، فلا تسمع الا ہمسا، اور صرف ہمسا کی یعنی صرف جو ہے ہلکی سی جو ہے وہ ہمس کی آواز آئے گی۔ اب یہ ہمسا کا لفظ جو ہے نا، یہ اس ساؤنڈ کو بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ جو واقعی ساؤنڈ آئے گی، یعنی بالکل ایک ہمس کی کیفیت جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو یعنی وہ آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو وہ کیفیت بھی ایک طرح سے اس کا نقشہ کشی آپ کے ذہن میں ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اگین شفاعت باطلہ کا جو عقیدہ ہے اس کی جڑ بار بار قرآن میں کاٹی گئی ہے، بلکہ ذہنوں سے اس باطل نظریے کو خرچ دیا گیا ہے
کہ یہ بالکل بھی وہاں پہ نہیں ہونے والا کہ جو شفاعت ہے وہ لازماً جو ہے وہ قابل قبول ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یومئذ لا تنفع الشفاعہ، شفاعت تو ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کرنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بلکہ ہماری عبادات بھی شفاعت کریں گی۔ بعض حدیث میں آتا ہے قرآن بھی شفاعت کرے گا، روزہ بھی شفاعت کرے گا، شفاعتیں تو ہونی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ شفاعتیں ہمیں فائدہ دیں گی یا نہیں دیں گی یہ میٹر کرتا ہے۔ یہ جو ہم نے ذہن میں بٹھا لیا نا کہ شفاعت ہوگی اور لازماً قبول ہو جائے گی، ایسا کوئی تصور نہیں ہے، یاد رکھیں یہ شرکیہ تصور ہے، اس لیے ہمیں اس تصور کو جو ہے رد کرنا ہوگا۔ یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس دن کسی کی شفاعت، کسی کو جو ہے شفاعت فائدہ نہیں دے گی، الا من اذن له الرحمن، الا یہ کہ رحمان جو ہے اس کی اجازت دے، ورضی له قولا، اور اس شفاعت کرنے والے کی بات کو سننا پسند کرے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا تبھی شفاعت قبول ہوگی۔ اور کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے آگے ہے تمہارے پیچھے ہے۔ ظاہری بات ہے شفاعت جو ہے، سفارش جو ہوتی ہے دنیا میں تو اس لحاظ سے ہوتی ہے نا، کسی بادشاہ کو بندہ بتا دے کہ یار بندہ بڑا اچھا ہے، میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، کیونکہ بادشاہ کے پاس سارا علم نہیں ہوتا، تو بادشاہ جو ہے وہ اس بندے کی بات کو آنر کرتا ہے، ٹھیک ہے یار آپ کی سفارش سے میں اس کو جو ہے رہا کرتا ہوں یا اس کا مسئلہ حل کرتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا تو معاملہ یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تمام علم ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میرا اذن جو ہے وہ لازمی ہے۔ تم تمام جو ہے زندہ اور قائم و دائم اللہ کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے، یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم اپنے اوپر لاد لیا، اور جو نیک اعمال کرے اور ایمان والا بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا نہ ہی حق تلفی کا۔ اس طرح ہم نے آپ پر عربی قرآن نازل فرمایا ہے اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنا دیا تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں یا ان کے دل سوچ سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر قصہ آدم و ابلیس اور انسان کا ایک بھلکڑ پن جو ہے یہاں پہ واضح کیا جا رہا ہے۔ قصہ آدم و ابلیس وہی اسی طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے، جو انداز ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ جو ہے سچا ہے، وطار اللہ الملک الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحی۔ تو اب یہاں پہ وحی کے دوران جو ہے ایک دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات کی جو اس سے پہلے 2 دفعہ آپ کر چکے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آتی تھی تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خود اس کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ قرآن آپ کو ایٹومیٹکلی یاد بھی ہو جاتا تھا اور باقاعدہ ٹیکسٹ کے ساتھ یاد ہو جاتا تھا، اور پھر اس کا جو بیان بھی آپ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے خاص پروٹیکشن ہوتی تھی، آپ پورا بیان بھی قرآن کا پورا بیان بھی کر دیتے تھے، قرآن کو ایکسپلین بھی کر دیتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سارا میرے ذمہ ہے۔ اچھا، یہ اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ کے اندر بتایا، سورہ اعلیٰ جو ہے بڑی ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں شامل ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، تو ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے، تو الا ما شاء اللہ، اللہ کہ اللہ چاہے، انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ ظاہر و پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ تو اس وقت بھی اللہ نے کہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کرنے کی کوشش کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ یاد نہ کریں، ہم اس کو کروا دیں گے، فکر نہ کریں۔ پھر دوسری دفعہ ایسا ہوا کہ سورہ قیامہ جب نازل ہو رہی تھی، یہ بھی کچھ عرصے بعد جو ہے ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہی آتی ہے، تو وہاں پہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضاحت دی کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ اپنی زبان کو جو ہے تیزی سے جو ہے وہ چلا کے یاد کرنے کی سے کوشش نہ کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآن، یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ اس کو جمع بھی کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر اس کے بعد فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو جب قرآن مطلب نازل ہو رہا ہو تو اس کو سنا کریں، اسے یاد کرنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، اور پھر ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ اس کو بیان بھی کروا دینا، اس کی ایکسپلینیشن بھی کروا دینا۔ اس سے پھر منکرین حدیث کا بھی رد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے نہ صرف اس کا بندوبست کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیکسٹ پورا یاد ہو، بلکہ اس کا بندوبست بھی کیا کہ جو اس کی وضاحت بھی دیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو سکھا دیں۔ تو یہ حدیث بیسیکلی وہ قرآن کی وضاحت ہے جو کہ ہمارے سامنے آتی ہے، تو اس لیے وہ بھی محفوظ ہو گیا۔ دیکھیں نا کہ اس کو محفوظ کرنے کا کیسا بندوبست ہوا، جو کہ خود جو ہے تاریخ انسانی کے اندر ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ کسی اور نیشن نے اس طریقے سے حدیث کو جو ہے سیو نہیں کیا جس طریقے سے مسلمانوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پھر یہ ایک دفعہ پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھول گیا، کیونکہ اب یہاں پہ ٹاپک چل رہا ہے بھول، اب اس کو ذہن میں رکھیں کہ انسان بھول جاتا ہے نا، مطلب ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ایک دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو یاد کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے کہا وَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ،
وقل رب زدنی علما، بس اب یہ کہا کریں اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما، ٹھیک ہے، میرے علم میں پختگی فرما، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو اب اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کی عادت ہو گئی تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ بار بار آپ کو بتانا پڑا، تو انسان بھول جاتا ہے۔ ٹاپک چل رہا ہے بھول جانا، ٹھیک ہے۔ اب اسی ایسپیکٹ کو ذہن میں رکھیں اور پھر قصہ اور آدم اور ابلیس کو دیکھیں۔ یہاں پہ ٹاپک جو ہے وہ ہے انسان کا بھلکڑ پن، اس لیے اس ایسپیکٹ سے جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ باقی تو ویسے ہی ہے کہ ہم نے آدم کو پہلے ہی تاکیدی حکم دیا تھا، لیکن وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بتایا تھا آدم اور حوا علیہ السلام کو، دیکھو جہاں پہ رہو لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، لیکن آدم بھول گیا۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے، وہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہاں تک کہ تمہیں یہاں پہ آرام ہے کہ نہ تو بھوک ہوتی ہے، نہ تم ننگ ہے یہاں پہ، نہ تو یہاں آپ پیاسا ہوتے ہو، نہ ہی یہاں پہ دھوپ سے تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، تو بڑا اچھا ٹھکانہ ہے، تو یہیں پہ رہو۔ لیکن شیطان نے جو ہے وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے کہا ہے کہ اس درخت کو نہ، اس پھل کو نہ کھانا، کہ کہیں تم ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ ہمیشہ ہی رہنے لگ پڑو اور تم بادشاہ ہی نہ بن جاؤ۔ تو اس طرح کر کے اس نے گمراہ کیا۔ چنانچہ دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا، بس ان کے سطر کھل گئے اور جنت کے پتے اپنے اوپر ڈھانپنے لگے، اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، بس وہ بہک گیا، یعنی وہ بھول گیا۔ پھر اس کے رب نے نوازا اور اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی۔ تو اب یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، یہ پورا واقعہ کنکلوڈ ہو رہا ہے کہ تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، یعنی یہاں پہ انسان اور جن جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، یعنی دو مخلوقات نیچے اتاری گئی ہیں نا، ایک تو انسان اتارے گئے ہیں اور دوسرا جن اتارے گئے ہیں، یعنی ابلیس اور اس کی ذریت، تو یہ دونوں مخلوقات یہاں پہ اتارے گئے، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ جب بھی اللہ کی طرف سے ہدایت نازل ہو تو فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو پھر یہ ہے کہ جو بھی ہدایت کو پالے گا تو پھر اس کو نہ تو وہ گمراہ ہوگا نہ ہی وہ کوئی تکلیف میں پڑے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے ہماری ذکر سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، تو پھر اس کے لیے بڑی مشکل زندگی ہوگی، پھر یہاں پہ زندگی جو ہے گزارنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اس کو ہم جو ہے قیامت والے دن بلائیں گے اندھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، تو حالانکہ وہ دنیا میں تو بینا تھا، وہ قیامت والے دن کے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، لیکن یہ ہے کہ اب جو ہے دیکھیں جی اس کو، تو اب جو ہے معاملہ کیا ہے کہ تو نے مجھے اندھا اٹھایا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کالا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، وہی بات بھول سے ہے نا، ہاں ٹھیک ہے بات ایسی، کالا کذالک اتتک آیاتنا، ہم نے اپنی آیات تیرے تک پہنچائی تھی، فنسیتها، تو نے ان کو بھلا دیا، وکذالک اليوم تنسا، تو آج تجھے بھلا دیا جائے گا۔ جب اللہ کی آیت کو تو بھول گیا تو اب تجھے بھلا دیا جائے گا۔ ٹاپک جو ہے وہی انسان کا بھلکڑ پن، اور وہ جس کی وجہ سے انسان مارا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، اس لیے بار بار اسے ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن مجید جو ہے ریمائنڈر بھی تو ہے نا، ایک نصیحت ہے جو بار بار جو ہے پہنچانی چاہیے لوگوں کو، کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ انسٹرکشنز دے رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اختتامی نکات ہیں جو اس صورت کے۔ تو یہاں پہ وہی ہے کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کیجئے جو بھی یہ باتیں کرتے ہیں، اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتے رہیے، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح آپ کرتے رہیے۔ وہ بہت ممکن ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑائیے جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو جو ہے دے رکھی ہیں، انہیں اس میں ہم نے اس لیے ان سب کچھ دیا ہے کہ ہم ان کو آزمائیں، تو اس لیے یہ آپ ان کے بارے میں پریشان نہ ہو۔ اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھیے، خود بھی اس پر جمے رہیے، اور ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود آپ کو روزی دینے والے ہیں۔ آخر میں جو ہے وہ بات ہے کہ آخر میں جو ہے پرہیزگاری جو ہے اسی کا ہی فائدہ ہوگا، جو پرہیزگار ہوں گے انہیں کو جنت ملے گی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے کے آتا، وہی بات کہ کوئی فرمائشی معجزہ کیوں نہیں لے کے آتا۔ یہ دیکھیں کتنا ٹاپک تفصیل سے آیا قرآن میں، بار بار یہ آیا، لیکن آپ کو اس کی وضاحت عام طور پہ نہیں ملتی۔ یہ معجزے کے حوالے سے، تدلیل معجزے کے حوالے سے بہت اہم ایسپیکٹ ہے کہ فرمائشی معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں دکھایا، کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی، اللہ فرماتے ہیں، اور اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً یہ کیا اٹھتا کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہیں بھیجا۔
تو کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے. تو اب تو رسول آ چکا ہے نا ان کے درمیان. پہلے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ رسول نہیں آیا. دیکھیں جی یہ آن نہیں ہو رہا. کہہ دیجیے کہ ہر ایک انجام کا منتظر ہے، بس تم بھی انتظار کرو. ابھی بھی قطعاً جان لو، ابھی تم بھی قطعاً جان لو گے کہ راہ راست والے کون ہیں اور کون جو ہیں جو ہے راہ یافتہ ہیں، یعنی کن کو جو ہے ہدایت ملنی چاہیے. چلو تو الحمدللہ جی سورہ جو ہے طٰہٰ ہم نے کمپلیٹ کر لی. اب سورہ انبیاء ہے، یہ 5ویں صورت ہے اس سلسلے کی. ہم نے بات کی تھی کہ یہ 5 صورتوں کا ایک خاص پیئر ہے قرآن مجید میں، جس کا تعلق جو ہے آخر الزماں سے ہے، اینڈ ٹائم سے ہے. اور اس میں ہم نے بہت سے حقائق آپ کے سامنے رکھے. اس میں بھی کچھ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں سورہ انبیاء کے اندر، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ مکی زندگی کا تیسرا دور ہے، یعنی 5 سے 10 نبی کا زمانہ ہے جس میں یہ صورت نازل ہوئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و قرآن مجید پر جو طرح طرح کے اعتراضات اٹھ رہے تھے ان کے جوابات دیے گئے ہیں، اور سمجھانے کا عنصر اس میں غالب ہے. ساتھ ساتھ ڈرایا بھی گیا ہے لیکن زیادہ سمجھایا گیا اس کے اندر. تو شروع کی جو آیات ہیں اس کے اندر کفار کو حق قبول نہ کرنے پر ڈرایا گیا ہے. قرآن اور آپ وسلم کی رسالت پر اٹھائے گئے اعتراضات کے کچھ جوابات دیے گئے ہیں. تو شروع ہی بڑا چونکا دینے والے انداز سے ہوتا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. ٹھیک ہے، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ آج کے دور کا انسان جو ہے خاص طور پہ اس کو تو زیادہ ریلیٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو اس سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خود بتا دیا تھا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، یعنی مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا ہے جیسے کہ 2 انگلیاں میری ساتھ ساتھ ہیں. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جانا یہ قیامت کے اوپر سب سے بڑی نشانی، یعنی قرب قیامت کے حوالے سے جو ہے سب سے بڑی نشانی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جانا ہے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آخری دور کا آغاز ہو گیا ہے. اب یہ آخری دور ہے جس میں ہم چل رہے ہیں، اور ہم تو 1400 سال گزرنے کے بعد آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں وہ قرب قیامت کی وہ پوری ہو چکی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ اس وقت جو ہے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض میں پڑے ہوئے ہیں. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون. اور جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نصیحت آتی ہے تو اسے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں. ٹھیک ہے، آج ہمارا یہی ہے نا کہ سیریس تھاٹ جو ہے ہم نہیں سننا چاہتے. یہ ویسے بھی زمانہ انٹرٹینمنٹ اور انفوٹینمنٹ کا ہے، کوئی مطلب شغل ملا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، تو سیریس تھاٹ تو سننے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ یہ مسئلہ تو بڑا سیریس ہے. ہماری آخرت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، ہماری ہمیشگی داؤ پہ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب منافقین کھیل تماشا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، انہیں چاہیے کہ یہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ، کہ یہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے. تو ان کے دل بالکل غافل ہیں، اور ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کی کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ جو تم آنکھوں دیکھتے ہو، جو جادو ہے اس کے پیچھے تم لگ جاتے ہو، یعنی تمہارے جیسا ہی انسان ہے نا، اس کے پیچھے کیوں لگ رہے ہو؟ تو پیغمبر نے کہا کہ میرا پروردگار ہر اس بات کو جو زمین آسمان میں ہے بخوبی جانتا ہے، وہ بہت ہی سننے والا ہے، وہی بہت ہی جاننے والا ہے. اتنا ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ تو قرآن خوابوں کا مجموعہ ہے، یعنی الٹے سیدھے خواب جو ہیں ان کا ایک مجموعہ ہے معاذ اللہ، بلکہ اس نے از خود اسے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے. اور نہ ہمارے سامنے یہ کوئی ایسی نشانی لاتے جیسے کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب کیونکہ یہ نشانی ہمارے سامنے نہیں لے کے آ رہے، جو ہم فرمائشی معجزہ ان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ پیش کرو، وہ کیونکہ نہیں لا رہے، تو طرح طرح کی باتیں پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر رہے تھے. کبھی آپ کو شاعر کہتے تھے، کبھی دیوانہ کہتے تھے، کبھی جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ وہ ہیں، مطلب کیا کہتے ہیں، جو الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے لوگ اس زمانے میں، کاہن کہتے تھے، کبھی شاعر کہتے تھے معاذ اللہ. تو اس طرح کی باتیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے. ان سے پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی بستیاں ہم نے اجاڑی سب ایمان سے خالی تھیں، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے اس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں. تو آپ سے پہلے جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے، اب یہ جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس کے بارے میں، کیونکہ وہ کہتے تھے نا کہ ہمارے درمیان فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، یہ انسان کیوں نازل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس پہ بالکل بھی پریشان نہ ہوں. آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر ہم نے بھیجے تب انسان ہی تھے، مرد تھے جن کی طرف ہم وحی اتارتے تھے. بس آپ اہل کتاب سے بھی پوچھ لیں، اگر خود آپ کو علم نہیں ہے تو اہل کتاب کو اس بات کا پتہ ہے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب انسان تھے. ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ ہمیشہ رہنے والے تھے وہ. تو اس لیے یہ جو ان کا اعتراض ہے یہ درست نہیں ہے.
پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچ کیے، انہیں جن جن کو ہم نے جانا، جن جن کو چاہا نجات عطا فرمائی، اور حد سے نکل جانے والوں کو غارت کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا، یقیناً ہم نے تمہاری طرف، اب یہ تم کون ہیں یہاں پہ؟ کیا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہاں لگتا ہے ایسے ہے کہ یہاں تم ہم ہیں، یعنی جو اس وقت قرآن اینڈ ٹائمز میں پڑھ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا بات کی ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا، یقیناً تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کتاب نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا بھی ذکر ہے، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں پکڑتے ہو؟ اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، اب اس کے اوپر واضح جو ہے دلائل موجود ہیں اس صورت کے اندر۔ یہ صورت خاص صورت ہے اس لحاظ سے کہ اس میں کچھ ایسے حقائق بیان کیے گئے ہیں جو اس زمانے کا انسان جان ہی نہیں سکتا تھا، یعنی اس زمانے کا جو انسان ہے اس کو نہ تو اپریشیٹ کر سکتا تھا، نہ اس کے ذریعے سے ایمان کو قبول کرنے کی کیپیبلٹی اس کے پاس تھی، کیونکہ یہ چیزیں اس زمانے میں موجود ہی نہیں تھیں۔ یہاں پہ تمام ان چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہے جو آج کے یعنی ریسنٹ ٹائمز میں ڈسکور ہوئی ہیں، یعنی 20th سینچری 19th سینچری میں ڈسکور ہوئی ہیں۔ اب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے، آگے ابو آئے گی بات۔ تو اللہ فرماتے ہیں بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جو ظالم تھی، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کیا۔ جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو لگے اس سے بھاگنے، تو بھاگ دوڑ نہ کرو، اللہ فرماتے ہیں جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹو، اور اپنے مکانات کی طرف جاؤ کہ تم سے سوال تو کر لیا جائے، یعنی جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ تم ہمیشہ یہاں پر ہو گے تو وہیں پہ جاؤ نا، اب یہاں پہ کدھر بھاگتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر تو ان کا یہی قول تھا، یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی پڑی آگ بنا کے رکھ دیا۔ تو یہ تو اللہ ہمارے ہم نے ان سب قوموں کو تباہ کر دیا۔ قرآنک ورلڈ ویو کے حوالے سے بڑی اہم آیت آ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے زمین و آسمان کو کھیل تماشا نہیں بنایا۔ یہ بھی ہندو میتھولوجی کے اندر بھی یہ تصور ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، دنیا یہ پلے گراؤنڈ ہے گاڈز کا، ٹھیک ہے، یہ گاڈز جو ہے نا یہاں پہ کھیلتے ہیں، بس یہ کھیل تماشا چل رہا ہے، کسی کو جناب امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، ٹھیک ہے، اور تماشا دیکھ رہے ہیں لڑائی کا آپس میں، تو یہ ایک اٹس اے پلے گراؤنڈ آف گاڈز۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ دنیا ایسے نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے کھیل تماشے کے لیے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اور اگر ہمارا ارادہ ہوتا کہ اس کو کھیل تماشا بنانا، اگر ہمارا مقصد ہوتا تو لاتخذناہ من لدنا، تو ہم اسے کر لیتے اپنے پاس سے ایسا، ان کننا فاعلین، اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں، یہاں پہ کچھ اور معاملہ ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل، یہاں تو حق و باطل کا مارکا چل رہا ہے، یہ ہے بیٹل فیلڈ ہے، یہاں پر یہ ایک بیٹل فیلڈ ہے جس میں حق و باطل کا مارکا چل رہا ہے، یہ کوئی پلے گراؤنڈ آف گاڈز نہیں ہے، یہ حق و باطل کا مارکا ہے، اس پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ حق کو باطل کے سر پہ دے مارتے ہیں، فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور اس کا جو ہے وہ بھیجا نکال کے رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اسی وقت جو ہے نابود ہو جاتا ہے، باطل جو ہے نابود ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں، اپنے پاس سے باتیں مت گھڑا کرو۔ اب یہ بھی کیونکہ ریسنٹ ٹائمز میں یہ جو فلسفی ہے، چاہے وہ گریک میتھولوجی ہے چاہے ہندو میتھولوجی ہے، اس کے اندر یہ سارے اس طرح کی باتیں ہیں نا کہ یہ جو پلے گراؤنڈ آف گاڈ ہے، تو اللہ نے رد کر دیا اس بات کو، اور قرآنک ورلڈ ویو بھی سامنے آ گیا کہ یعنی نظریہ حیات کیا ہے، قرآن کیا پیش کرتا ہے کہ یہاں پہ ہر آن ایک حق و باطل کا مارکا جاری ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ ستیدہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہب، چراغ مصطفیٰ علیہ السلام جو ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا چراغ اور ابو لہب کے شرارے سے ٹکراتا رہے گا۔ یا دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، مومن کو اللہ کو پابند دیے، مومن پہ بھروسہ۔ تو بات وہی ہے کہ یہ حق و باطل کا ایک مارکا ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا باطل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر آپ کسی جگہ پہ بھی نہیں کھڑے تو پھر آپ کیا ہیں، منافق ہیں۔ تو یہ قرآن کا ورلڈ ویو ہے، تو یہاں پہ اللہ نے اس کو بیان کر دیا، آسمان و زمین میں جو ہے اسی کا ہے، جو اس کے پاس ہیں اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے نہ ہی تھکتے ہیں، یعنی وہ جو فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں وہ اس کے پاس ہیں، اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جیسے حکم ملے فوراً اس کو بجا لاتے ہیں، وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں، ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ کیا لوگوں نے زمین کی مخلوقات میں سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں؟ وہ زندہ کر سکتے ہیں کسی کو؟ تو ایسے کیوں جو ہے تم نے ان کو شریک بنا دیا؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگین اللہ کو معلوم تھا یہ آج کے دور کا مسئلہ ہے، ایتھیزم بہت زیادہ
جو ہے پھیل چکا ہے۔ تو اس وقت جو ہے ظاہری بات ہے جو لوگ تھے وہ تو اللہ کو تو مانتے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل پیش کی، وحدانیت خدا کی جو کی جو دلیل ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہوتے تو اس دنیا میں کیا ہوتا؟ فساد برپا ہو جاتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو اگر انائیں برابر طاقت رکھتی ہیں، دو انڈیویجولز اگر برابر طاقت رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ ایک لازمی امر ہے کہ وہ کبھی بھی ایک دوسرے کی اتھارٹی قبول نہیں کریں گے، وہ ایک دوسرے ٹکرائیں گے۔ جب وہ ٹکرائیں گے تو کبھی ایک غالب آئے گا، کبھی دوسرا غالب آئے گا، تو پھر کبھی ایک آرڈر چلے گا، کبھی دوسرا آرڈر چلے گا۔ یعنی ایک کہے گا کہ جناب جو گریویٹیشنل فورس ہے وہ اس طرح ایکٹیو ہونی چاہیے کہ جناب لوگ جو ہیں وہ نیچے سے اوپر کی طرف جائیں، دوسرا کہے گا یہ اوپر سے نیچے کی طرف آئیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پوری ڈومینین جو تمہارے سامنے اس وقت ہے، یہاں پہ اللہ کے سوا اگر کوئی اور خدا ہے، خدا تم کہتے ہو کہ ہے، تو پھر تو کچھ اختلاف تو نظر آئے نا تمہیں۔ اور ہم نے تو آج کائنات کو پتہ نہیں کہاں تک دیکھ لیا، کئی لائٹ ایئرز اوے تک ہم نے کائنات کو دیکھ لیا۔ بلینز آف سٹارز کے جو ہے بلینز آف سٹارز کا ڈیٹا آج ہمارے تک پہنچ چکا ہے۔ ان تمام جتنے بھی یہ جو فلکیات جو فلکی باڈیز ہیں، ان کے اندر وہی لاز کار فرما ہے جو یہاں پہ کار فرما ہے، یعنی وہ ایک ہی لا ہے، ایک ہی قسم کا قانون ہے جو چل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور خدا نہیں ہے، ایک ہی خدا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر اور خدا ہوتے تو پھر یہ فساد اس میں پاتے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے جو یہ رب العرش، اللہ تعالیٰ تو رب العرش ہے اور پاک ہے ان تمام شرک سے جو یہ گھٹتے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے، سب اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ ان سے کہو کہ اپنی دلیل پیش کرو۔ وہی قرآن مجید کا انداز ہی ہے، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ قرآن مجید اندھا بہرا عقیدہ پیش نہیں کرتا، نہ ہی اندھے بہرے عقیدے کے پیچھے لوگوں کو چلاتا ہے۔ یہ قرآن کا سب سے بڑا وصف ہے۔ اور انفارچونیٹلی آج اگر مسلمان یہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو بلائنڈ فیتھ پہ چل رہے ہیں، تو پھر تو اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک عیسائی بلائنڈ فیتھ پہ چلنا اس کی مجبوری ہے، ایک یہودی کی بھی یہ مجبوری ہے، ایک ہندو کی بھی یہ مجبوری ہے، مسلمان کی تو یہ مجبوری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دلیل۔ بات یہ ہے کہ میں اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، اسی وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجے اس کی طرف یہی وہی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تم سب میری ہی عبادت کرو۔ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد والا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں۔ کسی بات میں اللہ کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے، بلکہ اس کے فرمان پر کاربند رہتے ہیں۔ یعنی یہ فرشتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ہماری سفارش کریں گی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، وہ تو ہماری جناب میں ذرا سی بات بھی نہیں کر سکتے جو ہمارے حضور میں جو ہے ایک طرح سے نافرمانی کنسیڈر ہو، بلکہ اس کے فرمان پر ہمیشہ کاربند ہیں، اور وہ ان کے آگے پیچھے تمام امور سے واقف ہے۔ وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو۔ اب یہ بھی بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سفارش بھی انہی کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ خوش ہو۔ یعنی وہ بھی ایسے بیوقوف نہیں ہے کہ الٹے سیدھے کسی بندے کی سفارش کر دیں، وہ سفارش بھی ایسے ہی کریں گے جو کہ نیک بندہ ہوگا۔ تو وہ خود ہیبت الہی سے لرزاں ہوتا ایسا رہتے ہیں، خود جو ہے ڈرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے۔ ان میں سے اگر کوئی بھی یہ کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اگر کوئی ان میں سے بالفرض کوئی فرشتہ کہتا ہے کہ جی مجھے جو ہے خدا بنا لو، تو پھر اس کو بھی جو ہے سزا ملے گی۔ اس کے بعد آپ نے کچھ حقائق، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ نے پہلے سے وارن کر دیا تھا کہ اس میں آپ کا بھی ذکر ہے۔ اب یہاں پہ وہ سارے حقائق اللہ نے جو ہے ڈیفائن کیے ہیں، بیان کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ تو اب یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے اگین وہ بگ بینگ کا تصور پیش کیا جا رہا ہے کہ کیا کافی لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین جو ہے وہ باہم ملے جلے تھے اور ہم نے انہیں جدا کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ تو اب ریسنٹ ٹائمز میں جو ہے بگ بینگ تھیوری 20th سینچری میں یہ ڈسکور ہوئی ہے، اور یہ سب سے پلازیبل تھیوری ہے کائنات کے اوریجن کے حوالے سے، کہ سب کچھ جو ہے پہلے ملا ہوا تھا، وہ پوائنٹ آف سنگولیرٹی پہ ہر چیز ملی ہوئی تھی۔ ایک بہت بڑا دھماکہ، ایک بگ بینگ ہوا جس سے تمام جو سیارے ہیں پھر وہ پھیلنا شروع ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کن کافروں سے بات کر رہے ہیں؟ ان کافروں کو تو سمجھ نہیں تھی کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ تو آج کے کافروں سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ زمین آسمان ملے جلے تھے، اللہ نے ان کو پھاڑ دیا۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، دوسری دلیل کیا، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔
یہ بھی ریسنٹ ڈسکوری ہے. یہ ابھی تقریباً 19 سینچری میں بات سامنے آئی کہ جو ہمارا بیسک فاؤنڈیشنل بلاک ہے سیل، جو لیونگ سیل ہے، اس کے اندر 70% واٹر ہے. ٹھیک، یہ ریسنٹ ابھی ڈسکوری ہے. تو پہلے کا جو انسان ہے وہ تو نہیں جان سکتا تھا کہ مطلب کیسے جانے گا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان کی کمپوزیشن کیا ہے، کہ پانی سے بنا ہے انسان. انسان میں تو پانی کدھر سے نظر آ رہا ہے، تو مٹی سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو بنا ہے، لیکن پانی سے بنا ہے. لیکن یہ تو آج کے دور کے انسان کو پتہ چلا کہ ہیومن سیل کے اندر 70% تو واٹر ہے. ٹھیک ہے، کچھ تصاویر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ان حقائق کی. پھر اللہ فرماتے ہیں آگے، ٹھیک ہے، افلا یؤمنون، تو کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون. تو ایک اور حقیقت کیا ہے، ہم نے زمین میں پہاڑ جو ہے وہ گاڑ دیے ہیں تاکہ وہ ہل نہ جائے. اب یہ جو پہاڑوں کا جو ایک معاملہ ہے کہ وہ اسٹیبلٹی فراہم کرتے ہیں، یہ بھی جدید جیسا 1960 کی دہائی میں یہ معلوم ہوا تھا کہ پہاڑ جو ہیں، یعنی ارتھ کا جو کرسٹ ہے وہ اتنا تھن ہے کہ اگر یہاں پہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ ہر وقت کامتا رہتا، ہر وقت ہلتا رہتا. یہ تو پہاڑوں نے جو ہے اس کی اسٹیبلٹی یہاں پہ جو ہے قائم کی ہوئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اگین یہ ریسنٹ ڈسکوری ہے. پھر یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اس میں ہم نے کشادہ راہیں بنا دیں. اب ایک تو وہ ہے جو ہم سیدھی ایک ایکسپلینیشن کرتے ہیں نا کہ پہاڑ جب بنتے ہیں تو بیچ میں کوئی راستے بھی بن جاتے ہیں، لیکن یہ ایک اور اس پہ ابھی ریسنٹ ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ جو زمین ہے اس کے کرسٹ کے تھرو بھی کچھ راستے موجود ہیں جن کے ذریعے سے آپ بہت تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹریول کر سکتے ہیں ایکویٹر پہ. یعنی ایسے دو مقام جو ایکویٹر پہ جو ہیں اپوزٹ ہیں، مطلب ایسٹ اور ویسٹ کے، اس کے درمیان سے بھی جو ہے کچھ ایسے راستے ہیں. اور اب انسان جو ہے اس کے لیے کوشش کر رہا ہے. کافی لوگوں نے کوشش کی لیکن نہیں ملے. لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ موجود نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ارتھ کرسٹ کے تھرو بھی جو ہے راستے موجود ہوں. اور یہ جب انسان ڈسکور کرے گا تو اگین قرآن مجید نے اس سے پہلے سے بتا دیا. اگین وہ ریسرچ جو کریں گے وہ ڈسکور کر لیں گے. پھر ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی وہ کیا ہے، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا. آج معلوم ہوا کہ اوزون لیئر جو ہے کتنی زبردست چھت ہے ہمارے اوپر، کہ جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں سورج کی، اگر یہ چھت نہ ہو تو یہ تو جھلس کے رکھتے، مطلب ہماری جو سکن ہے وہ تو جھلس جائے بالکل. یہ تو ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے الٹرا وائلٹ ریز سے. تو اگین یہ ریسنٹ ڈسکوری ہے. تو وہی اللہ جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا اور ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یہ بھی ریسنٹ ڈسکوری ہے. پہلے یہ لوگ سمجھتے تھے کہ جناب سورج اسٹیشنری ہے اور باقی سب چیزیں اس کے ارد گرد گھوم رہی ہیں. آج یہ ریسنٹلی مطلب 20th سینچری میں معلوم ہوا کہ سورج بھی اپنے کسی مدار میں چل رہا. ہر شے کائنات کے اندر جو ہے وہ کسی نہ کسی مدار میں چل رہی ہے. اور اگین اس کے اندر ایک اور ایک خوبصورت ایسپیکٹ بھی ہے جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ پیلنڈروم کا کانسیپٹ ہے، میں سمجھاتا ہوں. تو یہ بگ بینگ کا تصور ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا. اس کا سب سے پلازیبل تھیوری اس کا ذکر ہوا. ہیومن سیل کا بتایا، کمپوزیشن 70% واٹر ہے، باقی 30% باقی یہ سارے کیمیکلز ہیں جو اس کے اندر ہیں. یہ جو سارا جو فینومینا ہے کہ جس طریقے سے ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جب ملتی ہیں تو پھر وہ ماؤنٹینز بنتے ہیں اور نیچے جو ہے پھر اس کی جو کرسٹ ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے. جب کرسٹ وہ بڑا مطلب جو تھک ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ اسٹیبلٹی فراہم کرتا ہے، ورنہ زمین ہر وقت جو ہے وہ کامتی ہی رہے گی. پھر یہ جو اوزون لیئر کا جو ہے معاملہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے. پھر سورج کے والے سے یہ بات کہ سورج بھی کسی نہ کسی، یعنی سورج کے ارد گرد تو سارے سیارے گھوم رہے ہیں لیکن خود سورج بھی جو ہے وہ کسی مدار میں چل رہا ہے. اور پھر یہ جو بات بڑی زبردست ہے کہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. ہر شے جو بھی سیلیسٹل باڈی ہے وہ مطلب یہ ہے کہ ایک مدار میں چل رہی ہے. تو اب اس ورڈ کو بھی دیکھیں تو اس میں جو ہے ایک گھومنے کا تصور ہے. اسے کہتے ہیں پلنڈروم. کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں، انگلش میں بھی آپ کو ایسے الفاظ ملتے ہیں جیسے رڈار ہے، RADAR. ایسے الٹا پڑھیں تو وہی بنے گا یہ، ٹھیک ہے. اس طرح ریس کار ہے، اس کو اگر الٹا پڑھیں تو وہ ریس کار ہی مطلب لفظ ہوگا. لیکن یہ تو ایک لا یعنی سے لفظ ہے نا. اب یہاں پہ کیونکہ ایک تصور یہ دینا تھا کہ چیزیں گھوم رہی ہیں، ہر شے اپنے ایک میدان میں گھوم رہی ہے، تو اللہ نے پلنڈروم کو استعمال فرمایا. سبحان اللہ. کل فی فلک. اب اس کو پڑھے نا کل فی فلک، اس کو الٹا پڑھے تو لفظ وہی بنتا ہے. یعنی یہ بندہ پڑھتا ہے تو ان الفاظ کے اندر بھی اس کو وہ جو ہے نا وہ سکلنگ جو ایکشن ہے وہ ذہن میں گھوم جاتا ہے. تو سبحان اللہ، یہ قرآن کے کمالات ہیں. بتائیں کہ ان میں سے کون سی ایسی بات ہے جو وہ اس وقت کا انسان اپریشیٹ کر سکتا تھا. اللہ نے ایسے نہیں کہا کہ فی ذکرکم، اس میں تمہارا بھی ذکر. یہ آج کے دور کے جو کفار ہیں ان سے ذکر ہو رہا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلک
خذ افإن مت فهم الخالدون، آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی، تو کیا اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ دنیا سے مر کیوں نہیں جاتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ فوت ہوں گے تو کیا یہ زندہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، اور ہر ایک کو ہم برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم سب کو جو ہے اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ یہ ممکنین جو ہے جب بھی دیکھتے ہیں آپ کو تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیا یہی وہ ہیں جو ہم تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتے ہیں اور وہ خود ہی رحمان کی یاد کے بالکل جو ہے منکر ہو رہے ہیں؟ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا تھا، یہ سارا معاملہ چلتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان من اجل، انسان جو ہے وہ جلد باز ہے، ٹھیک ہے، انسان جو ہے جلد باز مخلوق ہے۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، تمہیں اپنی نشانی ابھی ہم دکھائیں گے کہ تم اس سے جلد بازی نہ کرو، ایسی نشانیاں جو ہے ظاہر ہوں گی۔ کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب ہے، کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھوں سے، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی وہی کہتے تھے کہ کان پک گئے ہیں، بار بار آپ ہم سے کہتے ہیں کہ عذاب آ جائے گا، کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ جلدی مت مچاؤ، جب آئے گا تو پھر پتہ چل جائے گا تمہیں۔ ہاں، وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی، انہیں ہکا بکا کر دے گی، اور پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے، نہ ذرا سی بھی مہلت دی جائے گی۔ اور آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا، تو آپ پریشان مت ہوں، یہ پہلا معاملہ نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ تو اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے، آخرکار ان کو جو ہے گھیر لیا گیا۔ ان سے پوچھا کہ رحمان سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے بھی پھرے ہوئے ہیں، کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کہہ دیجیے کہ میں تو تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے آگاہ کر رہا ہوں، مگر بہرے لوگ جو ہیں بات نہیں سنتے جبکہ انہیں آگاہ کیا جائے۔ اگر انہیں آپ کے رب کے کسی عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھائیں گے ہائے ہماری بدبختی، یعنی ہلکا سا، ابھی اللہ کہنا بڑا عذاب تو دور کی بات ہے، ہلکا سا بھی ہم عذاب بھیج دیں نا، ابھی دیکھیں ہلکا سا نظر آتا ہے تو لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے باہر نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہی، ویسے تو انسان بڑا اپنے آپ کو فن خاں سمجھتا ہے، ہلکا سا اتنا زمین کام جو تو انسان کا جو ہے نا سارا وہ نکل جاتا ہے بیچ میں سے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہلکا سا بھی ہم ڈال دیں نا ان کے اوپر تو یہ چیخنا شروع کر دیں گے، یا ہم ہی بدبخت تھے، لیکن ہم گنہگار تھے، قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو، جب وہاں پہ رکھیں گے ہم، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والوں میں۔ اس کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا مختصر ذکر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، تو یقیناً ہم نے جو ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فیصلہ کرنے والی نورانی اور پرہیزگاروں کے لیے وعظ و نصیحت والی کتاب عطا فرمائی، اور کہ لوگ جان لیں کہ اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو یہ عطا فرمایا۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو یعنی تورات کا ذکر ہو رہا ہے، اور قیامت کے تصور سے وہ یعنی ایسے لوگ کامتے رہتے ہیں، الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعۃ مشفقون، یعنی ایسے لوگ جو ہے فائدہ اٹھائیں گے اس سے، اور انہوں نے فائدہ اٹھایا جو قیامت سے کامتے ہیں، جو ڈرتے رہتے ہیں۔ اور یہ نصیحت ہے، اب یہ وہذا ذکر مبارک، اب یہ نصیحت آ چکی ہے، مبارک نصیحت، انزلناہ جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، افانتم لہ منکرون، تو کیا تم اب جو ہے اس کا انکار کرو گے؟ اب ہم سے بات ہو رہی ہے نا، اب یہ نصیحت آ چکی ہے تمہارے پاس، کیا تم نصیحت کا انکار کرو گے جیسے پہلے لوگوں نے کیا؟ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی سمجھ بوجھ عطا کی تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا جو ہے مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ آ رہا ہے جس نے جو ہے ان کی پوری سوسائٹی کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت تو دی بڑی، اپنے والد کو بھی سمجھایا، اپنی قوم والوں کو بھی سمجھایا کہ دیکھو ان مورتیوں کو چھوڑ دو، تو سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ مطلب اب دیکھیں یہ جو معاملہ ہے نا، قرآن یہ بھی بات رد کرتا ہے کہ جس چیز پہ تمہارے آباء و اجداد چل رہے ہیں یا تمہارا جو آبائی دین ہے اس کو تم قبول نہ کرو، قبول اس کو کرو جو حق پر، جو حق دین ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی بار بار سمجھایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو اپنے ماں باپ کو اس پہ پایا، تو اللہ وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کیا تم اور تمہارے آباء و اجداد جو ہے وہ کھلی گمراہی میں ہوں تب بھی تم ان کو جو ہے فالو کرو گے؟ اس کے بعد کہنے لگے کیا آپ ہمارے پاس کوئی سچ مچ بات لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں، یعنی آپ کیا بات کر رہے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتی۔
تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، درحقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین کا، جو آسمان و زمینوں کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، میں تو اسی بات کا گواہ اور قائل ہوں، میں تو اسی پہ چل رہا ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ نا جب تم کچھ یہاں پہ نہیں ہوگے تو ایک چال چلوں گا، یعنی یہ انہوں نے وارن کر کے نا ایک جگہ پہ پھر ان کو بتا دیا کہ میں کچھ کرنے والا ہوں۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب انہوں نے تمام حدت کر دیا تھا، ہر طرح سے جو ہے نمرود کو بھی سمجھا دیا تھا، اور جتنے بھی وہاں کے لوگ تھے ان کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ پلان کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک جو ہے نا آخری فیصلہ کن بات کی جائے۔ تو خیر وہ پھر آئے فجعلہم جزازا، تو انہوں نے پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اس کی طرف ہی لوٹیں گے۔ تو کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ وہ قرآن مچ گیا جب بڑا ایک بت جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا اور کلاڑا جو تھا اس کے اوپر رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایک خاص انداز تھا سمجھانے کا۔ اچھا اب وہ جب آ کے انہوں نے دیکھا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ سمجھ گئے کہ یار یہ تو ممکن نہیں ہے کہ یہ جو بڑا بت ہے اس نے مارا ہو۔ تو ان کو بات سمجھ میں آ گئی، اللہ بھی یہ مانتے ہیں کہ ان کو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن پھر وہ ظاہری بات ہے اپنی اس عصبیت میں جو ہے پڑے ہوئے تھے۔ تو کہتا کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا؟ شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے جو ہے ہم نے پایا تھا۔ تو اب وہ کہیں پہ بات جب ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی نا کہ تم جب یہاں سے جاؤ گے، کوئی میلہ تھا جس میں انہوں نے جانا تھا سب نے، تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے کہا کہ تم چلو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہاں پہ ایک توریہ کیا کہ جی میں بیمار ہوں، یعنی میں نہیں جا سکتا۔ تو اس طرح وہ پیچھے رہ گئے، اور پیچھے جا کے انہوں نے پورا جو ہے ان کا بت خانہ توڑ دیا۔ تو اب وہ کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ میں ان کے ساتھ ایک چال چلوں گا، تو کچھ لوگ جن کے سامنے انہوں نے یہ بات کی تھی، انہوں نے یہ بات ان کو بتائی، نمرود اور اس کے جو سردار تھے، کہ ہم نے ایک نوجوان کو اس کے بارے میں بات کرتے سنا تھا کہ وہ ایسی باتیں کر رہا تھا، جسے ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے، ان کا نام ابراہیم ہے۔ تو سب نے کہا کہ اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نخاؤں کے سامنے لے کر آؤ۔ اس پہ اب وہ جب آئے کہنے لگے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ تو آپ کا جواب بڑا سرکاسٹک تھا، بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے، یہ دیکھو نا وہ بڑا جو ہے وہ باقی بچ گئے، باقی سب تو ٹوٹ چکے ہیں، تم اپنے خداؤں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے چلتے ہیں بولتے چالتے ہیں، وہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہیں خداؤں سے پوچھو نا، اور یہ بڑا والا تو ابھی تک زندہ ہے، ٹوٹا بھی نہیں ہے، اس سے پوچھو۔ بس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے۔ ان کو اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی تو دل میں سمجھ آ گئی کہ ہم ہی غلط ہیں، کہنے لگے واقعی تم ظالم ہو، یعنی اندر سے آواز آ گئی کہ تم ہی ظالم ہو۔ پھر اپنے سروں کے بل پھر اوندے ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے ابراہیم تو جانتا ہے یہ تو بولتے نہیں ہیں، نہ تو یہ چلتے ہیں۔ تو اللہ کے خلیل نے اسی وقت فرمایا کہ افسوس کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی بات کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع پہنچا سکے نہ نقصان دے سکے، تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا بات کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی عقل بھی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، کہنے لگے کہ اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ اس پہ پھر جو ہے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا۔ اب یہاں پہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں منجنیق کے ذریعے سے جو ان کو تھرو کیا گیا تھا، اس کے اندر ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ جلایا گیا تھا۔ ظاہر بات ہے ان کی جو سوسائٹی کا فیبرک تھا ہلا کے رکھ دیا، تو وہ تو سب سے بڑے مجرم ہیں، تو ان کو ایسی سزا ہونی چاہیے کہ جب جو رہتی دنیا تک جو ہے لوگوں کو پتا ہو کہ یہ سزا ہم نے دی ہے۔ تو وہ انہوں نے جلایا آگ کا بہت بڑا الاؤ اور اس میں پھینکا ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو یہ حکم دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک طرح سے یہ معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا۔ تو گو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ناکام کر دیا، اور ہم ابراہیم اور لوط کو علیہ السلام کو بچا کر اس زمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ یعنی اس کے بعد پھر قرآن یہاں تک ہی بات کرتا ہے کہ آگے کیا ہوا ہمیں نہیں پتا، وہ اتنا پتا ہے کہ ابراہیم اور ان کے ساتھ جو ایک ہی ان کے اوپر ایمان لانے والا بندہ تھا، ان کا اپنا سگا بھتیجا حضرت لوط نوجوان تھے، تو ان کو وہ لے کے وہاں سے پھر ہجرت کر گئے شام اور فلسطین کی طرف۔ تو ہم نے اسے پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب اس پر مزید عطا فرمایا، اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا۔ تو اب یہاں پہ جو تفصیلات بائبل میں تو نہیں ہیں لیکن تلمود میں یہ تفصیلات موجود ہیں۔ یہ واقعہ اسی طریقے سے ہے جیسے قرآن میں ہے، لیکن اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ انکنسسٹنٹ ہیں، کوہیرنٹ نہیں ہے۔ جیسے مطلب وہاں پہ ذکر ہے کہ جی ابراہیم علیہ السلام جو ہے جب پیدا ہوئے تو نمرود کو جو ہے خواب آیا کہ یہ جو ابھی بچہ پیدا ہوا ہے نا، اس کے باپ کا نام وہاں پہ بتایا، باپ کا نام قرآن تو آزر بتاتا ہے، لیکن وہاں پہ تارے اس کا نام بتایا کہ تارے جو ہے اس کے گھر جو بچہ پیدا ہوا وہ تمہارا تختہ الٹ دے گا۔
ٹھیک ہے، تو یہ اس کو خواب آیا، تو اس پہ جو ہے اس نے تارے سے کہا کہ اپنے بچے کو جو ہے تم قتل کر دو، یہ کیونکہ یہ مجھے خواب آ گیا کہ یہ خطرناک بچہ ہے۔ تو جو ان کا باپ جو تھا اس نے جو ہے کیا کیا کہ ان کو تو بچا لیا اور کسی غلام بچے کو اس کی جگہ پہ ان کی جگہ پہ جو ہے وہ قتل کر دیا، اور یہ بتایا کہ جی ابراہیم کو میں نے قتل کر دیا۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام بچ جاتے ہیں۔ یہاں تک تو چلو بات کو پلازیبل سمجھ میں آتی ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں جی پھر تارے کو جب یہ پتہ چلا ان کے باپ کو کہ وہ مطلب یہ ہے کہ نقصان نہ پہنچا دیں، تو اس نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نوح علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ اب یہاں پہ یہ بات انکنسسٹنٹ ہے، انکوہیرنٹ ہے۔ نوح علیہ السلام تو اس سے بہت پہلے کی شخصیت ہیں، ان کا کیا تعلق ہے ان سے؟ تو کہتے ہیں جی کافی سال پھر یہ نوح علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ یہ پارٹ جو ہے اسے قرآن کی اس بات سے میچ نہیں کرتا، باقی چیزیں میچ کرتی ہیں۔ اچھا، اس میں جو باقی چیزیں اسی طریقے سے ہیں کہ انہوں نے سمجھایا اور وہ جو بت خانہ توڑ دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو بات ہے نا کہ اس کے بعد کیا ہوا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی، یہ ساری تفصیلات وہاں پہ ایسی ہیں کہ آگ میں ڈالا اور آگ جو ہے اس نے نہیں جلایا۔ تلمود کا جو بیان وہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہ جو نمرود تھا یہ ان کے اوپر ایمان لے آیا۔ جو نمرود تھا اس نے دیکھا کہ یہ تو آگ نے نہیں جلایا، تو پھر وہ ان کے اوپر ایمان لے آیا تھا اور کچھ عرصے پھر یہ اس کے ساتھ رہے۔ لیکن پھر اس کو نمرود کو ایک خواب آیا کہ ابراہیم تمہارا تختہ الٹ دے گا، پھر یہ ابن نمرود نے پلان کیا کہ ان کو قتل کرے، تو وہاں سے پھر یہ ہجرت کی ہے انہوں نے، اپنے جان بچا کے پھر وہ نکلے ہیں۔ تو یہ کچھ معلومات تو اس کے مطابق ہیں، باقی چیزیں جو ہیں انکنسسٹنٹ ہیں، انکوہیرنٹ ہے، اس کو تو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جو باتیں جو ہے اہل کتاب کے ہاں اگر قرآن سے جو ہے میچ کرتی ہیں تو ان کو پیش کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انٹرسٹنگ بات، تو ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں، اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے لیے نیک کام کرنے اور نماز سے قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور وہ سب کے سب ہمارے عبادتگار بندے تھے۔ ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی حکم اور علم عطا کیا اور اسے اسی بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ جو ہے برے کاموں میں لگے ہوئے تھے اور تھے بھی بدترین گناہ گار، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ بہت نیک لوگوں میں سے تھے۔ تو یہ ضمن جو ہے لوط علیہ السلام کا بھی ذکر خیر یہاں پہ ہو گیا۔ یہ تفصیل میں نے آپ کو بیان بتا دی ہے جو تلمود کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ آیا ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا جب نوٹ صاحب سے شیئر ہو۔ تو اس کے بعد جو ہے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی کئی انبیاء کا ذکر ہے، کیونکہ یہ سورہ انبیاء ہے تو اس میں کئی انبیاء کا ذکر ہے۔ نوح کا ذکر ہے، داؤد ہیں، سلیمان ہیں، ایوب، اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، یونس، زکریا، مریم علیہ السلام، ان سب کا ذکر ہے۔ تو ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه واهله من الكرب العظیم۔ اور نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب کہ انہوں نے اس سے پہلے جو ہے دعا کی کہ ہم نے اس کی دعا جو ہے قبول کر لی، اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑے کرب سے جو ہے نجات دی، بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے تھے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان کے مقابلے میں ہم نے ان کی مدد کی، یقیناً وہ برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا، ان کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد پھر داؤد اور سلیمان کا ذکر ہے، وَدَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ تو یہاں پہ ایک واقعہ ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا۔ یہ داؤد علیہ السلام کا دور حکومت تھا کہ وہاں پہ نا ایک کیس پیش ہوا۔ اس سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مزاج دیا تھا، ان کو امور حکومت کا جو ہے ایک مزاج تھا، وہ بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے اپنے آپ کو اس کام میں جو ہے خوشی محسوس کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام جو ہے ان کا مزاج ڈفرینٹ تھا۔ مزاج کی بات ہوتی ہے، وہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے ساتھ لو لگانا، اکیلے رہنا اللہ کے ساتھ، وہ اس کو پسند کرتے تھے، گو کہ وہ بھی خلیفہ تھے اور فیصلہ کیا کرتے تھے لوگوں کے درمیان۔ تو لیکن سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص ایک جو ہے نا وہ ایک دیا تھا اس حوالے سے مزاج۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، داؤد علیہ السلام غالباً وہاں پہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، تو وہاں پہ نا ایک کیس پیش ہوا۔ کیس اس طرح سے تھا کہ جس کا ذکر یہاں پہ ضمناً آ رہا ہے کہ جب وہ جو بکریاں جو ہیں وہ چر گئی تھیں، اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک شخص کی بکریاں تھیں، دوسرے شخص کا جو ہے وہ کھیت تھا، وہ بکریاں اس میں گھسی ہیں، وہ سارا کھیت جو ہے وہ کھا لیا انہوں نے۔ اب داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ جناب یہ تو غلط ہوا ہے، تو جو بکریاں ہیں جو ہے نا وہ اس کو دے دی جائیں جس کا کھیت خراب ہوا ہے، تو اس بندے کو جو ہے بکریاں اس سے لے لی جائیں۔ اب اس پہ سلیمان علیہ السلام نے جو ہے آبجیکٹ کیا، کہ جو آبجیکشن یور آنر یعنی آبجیکشن ہے میرا اس پہ، وہ یہ ہے کہ آپ نے جو یہ فیصلہ کیا اس سے بہتر فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے سلیمان بتاؤ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو جس کی کھیتیاں چر گئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیتے ہیں اس کو جس کی بکریاں ہیں، تو وہ اس کھیتی کو دوبارہ بڑا کرے، وہاں پر لے آئے جہاں پہ تھا اس وقت، جہاں پہ یہ تھی اس وقت جب کہ بکریاں چر گئی تھیں، وہ جو بکریاں ہیں یہ دیتے ہیں دوسرے کو، اس سے فائدہ اٹھا لے جس کا کھیت ہے۔
تو اس طرح اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا، اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا، دونوں کا نقصان نہیں ہوگا. تو اس کو پھر انہوں نے پسند فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات پسند آئی، اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسے ہمیشہ کے لیے رکھ لیا ہمارے سامنے. تو ہاں، ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا. تعالیٰ کہتے ہیں ہر کسی کو ہم نے جو حکمت بھی عطا کی اور علم بھی عطا کیا. اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے، وہ تسبیح کرتے تھے، پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. ہم کرنے والے ہی تھے ایسے، ہم نے ان کے لیے ایسا کیا. اور ہم نے انہیں جو ہے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو سکے. کیا تم شعورداری کرتے ہو یا نہیں؟ اب یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ جو یہ وہ سارا وہ میپ ہے داؤد علیہ السلام کی حکومت، اور پھر بعد میں جو سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ اس پورے علاقے پر تھی. تو خیر یہاں پہ داؤد علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ جو آئرن ایج جسے کہتے ہیں، یعنی آپ کو پتہ ہے نا کہ تاریخ انسان جو اینشینٹ ہسٹری ہے اس کو تین اس میں ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلے جو ہے اسٹون ایج ہے، اس کے بعد پھر برونز ایج ہے، پھر اس کے بعد پھر آئرن ایج ہے. اور آئرن ایج جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے پھر ماڈرن ایج جو ہے اس کی بنیاد ڈالی تھی. تو آئرن ایج کا جو آغاز ہے وہ بھی اسی دور میں ہوتا ہے جس دور میں داؤد علیہ السلام اس دنیا میں تھے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ملکہ دیا تھا کہ وہ لوہا ان کے لیے جو ہے نرم ہو گیا تھا، اور اسے وہ زرے بناتے تھے، اور اس کے ذریعے سے پھر انہیں ملٹری مائٹ بھی حاصل ہوئی. تو یہ بالکل یہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے خاص طور پہ اس پہ کام کیا تھا. اس سے پہلے جو ہے یہ جو لوہا بنانے کا جو فن تھا یہ ہتی قوم کے پاس تھا. ٹھیک ہے، یہ تقریباً 2000 قبل مسیح سے لے کے 1200 قبل مسیح، یعنی 2000 ایئرز پہلے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ قوم گزری ہے. اور اس کی بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اس کو بڑی شان و شوکت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی. اور اس کی شان و شوکت کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ایڈوانس تھی، یعنی یہ لوہے کے ہتھیار بنایا کرتے تھے. تو یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی. بعد میں یہ ٹیکنالوجی فلسطینیوں کے پاس بھی رہی. فلسطین بھی ایک بہت بڑی قوم تھی، یعنی اسی علاقے میں یہ لوگ آباد تھے. تو ان کو یہ ایج حاصل تھا باقی قوموں کے اوپر. جب داؤد علیہ السلام آئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز سکھائی، تو انہوں نے جو آئرن کو جو ہے ریفائن کرنے کا طریقہ سیکھا یا اللہ کے حکم سے سمجھا اور سکھایا پھر لوگوں کو، وہ اس سے زیادہ ریفائنڈ تھا جو پہلے موجود تھا. یعنی پہلے جو تھا وہ لوہا بہت مہنگا بکتا تھا، یعنی سونے سے زیادہ مہنگا ہوتا تھا. لیکن انہوں نے ایک ایسا طریقہ اس کا جو ہے اس کے اور سے اس کو نکالنے کا، ایکسٹریکٹ کرنے کا سیکھا اور سکھایا کہ جس سے پھر یہ جو ہے ایک ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایڈوانس ہو گئی، جس کی وجہ سے پھر ان کو بھی ملٹری مائٹ حاصل ہوئی. ان کی جو بھی اتھارٹی تھی وہ ایسے نہیں تھی بس اللہ نے بس کہہ دیا ٹھیک ہے تم حاکم ہو. دنیا میں اسباب بھی تھے ان کے پاس جس کی وجہ سے ان کو سب کچھ ملا. اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ادوم کا علاقہ تھا، ساؤدرن سائڈ پہ جو ان کی حکومت تھی، وہاں پہ آئرن اور جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے اس کے ذخائر تھے، اور وہیں سے پھر یہ نکال کر جو ہے باقاعدہ اس کو لوہے کو ریفائن کیا جاتا تھا. اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تو پھر اس میں بہت زیادہ جو ہے ترقی ہوئی، بلکہ اس زمانے میں اس علاقے کے اندر نا کچھ ایسی فرنسز ملی ہیں جو کہ انہی پرنسپلز پر بنائی گئی ہیں جو کہ بلاسٹ فرنس جو آج کی ٹیکنالوجی ہے. تو یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے نا کہ ان کے لیے لوہا ہم نے نرم کر دیا. تو یہ بیسیکلی آئرن ایج کا آغاز بھی ہو سکتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے ہی کیا ہو. اور دوسرا جو ذکر یہاں پہ ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ ہم نے تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جو اس کے فرمان کے مطابق زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت رکھی ہے. یعنی وہ مسلسل جو ہے وہ چلتی تھی یہاں پر جو فلسطین و شام کی طرف. اور سلیمان علیہ السلام جو ہے اپنے بحری بیڑے کے ساتھ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے تھے. ہم ہر چیز سے باخبر دانا ہے، اس طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے جو ان کے فرمان سے غوطہ لگاتے، اور کے سوا اور بھی بہت سے کام کیا کرتے تھے. جو جن تھے ان کو بڑے بڑے کام دیے ہوئے تھے، انہوں نے غوطہ دانی کرتے تھے، بلکہ بڑی بڑی دیگوں میں کھانے پکاتے تھے. ٹھیک ہے، بڑا ویلفیئر کا نظام تھا وہاں پہ. تو جن وغیرہ جو ہے وہ کھانا وغیرہ بنا کر لوگوں میں تقسیم بھی کرتے تھے. تو یہ سارا معاملہ جو ہے ان کا سسٹم تھا بڑا زبردست. تو یہاں پہ ہوا کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، تو یہ بات تو تاریخی طور پہ ثابت ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو ماسٹر آف دا سیز بھی کہتے ہیں، کہ وہ سمندر میں جو ہے وہ بے تاج بادشاہ تھے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. کیونکہ ظاہری بات ہے جب ہوا ہی آپ کے تابع ہے تو آپ جب حکم کریں گے ہوا کو جس طرف چلنے کا تو ادھر چلے گی. تو سارے کے سارے جو جہاز ہیں وہ تیزی سے اس طرف جائیں گے. تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا ان کے ساتھ. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی جو ہوا والی جو کیپیبلٹی تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ پورا کا پورا ان کا جو فوجی رسالہ تھا وہ ہوا کے اوپر جو ہے اڑتا تھا. تو یہ بھی ممکن ہے کیونکہ ان کی جو بادشاہ تھی وہ بڑی اسپیشل بادشاہ تھی. تو خیر یہ جو ہے تفصیلات ہمیں ملتی ہیں سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بھی کہ خاص طور پہ انہوں نے بحری جو تجارت ہے اس کو بہت زیادہ پھر ترقی دی تھی. جو عقبہ کی بندرگاہ ہے، جارڈن کا جو ساؤدرن ٹپ پہ جو ایک بندرگاہ ہے، آج بھی وہ ایک بڑی اچھی بہت بڑی پورٹ ہے. اس زمانے میں اس کو سلیمان علیہ السلام نے ہی اسٹیبلش کیا تھا.
اور اس کے بعد پھر جو گلوبل جو ٹریڈ تھی اس میں سلیمان علیہ السلام کا بڑا ایک جو ہے نا اثر و رسوخ تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب کا ذکر ہے، ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ایوب علیہ السلام کون ہیں؟ یہ بھی اللہ کے ایک نیک پیغمبر ہیں۔ ان کے بارے میں ہم یہ تو نہیں جانتے ایگزیکٹلی کہ مطلب ان کا زمانہ کیا ہے، لیکن کچھ آثار ایسے ملتے ہیں۔ ایک تو ویسے صحیفہ ایوب بھی ہے ان کا، لیکن اس میں جو باتیں ہیں وہ بالکل بھی قرآن سے میچ نہیں کرتی۔ تو یہ تقریباً کہہ سکتے ہیں ہم کہ جو یسیہ نبی ہیں جو 8ویں صدی میں آئے، اور حزقیل نبی جو کہ 6ٹھی صدی میں ہے، تو یعنی ان کے درمیان کے کسی حصے میں یہ موجود ہوں گے، کوئی بنی اسرائیل نبی ہیں۔ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ان کے تفصیلی واقعہ آگے آئے گا انشاءاللہ، اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ بہت مطلب ویل آف تھے، اور ان کے ساتھ مال و اسباب بہت زیادہ تھا۔ تو شیطان نے کہا کہ یہ تمہارا بڑا شکر گزار بندہ ہے، اللہ تعالیٰ سے کہا یہ تیرا بڑا شکر گزار بندہ ہے، لیکن تو نے تو اس کو بڑا کچھ دیا ہوا ہے نا، اسے چھین کے دیکھ پھر تیرا شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی شیطان کو۔ شیطان نے پھر جو ہے اپنے جو بھی حربے استعمال کیے، تو یہ پھر جو ہے بیمار ہو گئے، ان کے جسم کے اوپر جو ہے وہ ایسے پھوڑے پڑ گئے تھے جس پہ کیڑے بھی پڑ گئے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کا سارا مال و متاع ان سے جاتا رہا تھا۔ ان کے گھر والوں نے بھی چھوڑ دیا، صرف ایک بیوی تھی جو ان کی تابع دار تھی، ان کے ساتھ رہی۔ تو یہاں پہ آخر کار انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، لیکن یہ اللہ کا شکر کرتے تھے، یعنی صبر کرتے، انہوں نے کبھی بھی جو ہے ناشکری نہیں کی، اللہ بے صبر نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ یعنی شیطان کی بات جو غلط ثابت ہوئی، اور ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پاس ہوئے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ تو کوئی اللہ تعالیٰ سے وہ دعا جو کرتے تھے وہ یہ تھی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے بڑا ہی ضرر پہنچا ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا قبول کی، ان کو بھلا کر دیا، اور پھر دوبارہ سے ان کو وہ سارا کچھ ملا جو ان سے، بلکہ اس سے زیادہ ملا جو پہلے تھا ان کے پاس۔ اس کا ذکر تفصیل سے آگے آئے گا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام ہیں، ادریس ہیں، ذوالکفل ہے، یہ بھی مختلف انبیاء کا ذکر ہوا۔ اسماعیل کا تو ہمیں پتہ ہے علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ادریس علیہ السلام کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک بڑی مسٹیریس پیغمبر ہیں، اور یہ شروع کے پیغمبروں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے شیس آئے تھے علیہ السلام، اور شیس کے بعد پھر جو ہے ان کا جو ہے نزول ہوا تھا ادریس علیہ السلام کا، ان کو مبعوث کیا گیا تھا۔ اور سب سے پہلے جو ہے وہ شخص ہے جنہوں نے قلم سے لکھنا سکھایا، کپڑے سینا سکھایا، اور اس کے پہلے جو ہے فلاسفر تھے، پہلے جو ہے روحانی ماہر تھے۔ تو ان کے حوالے سے یہ بات قرآن مجید واضح کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا تھا۔ اب اس کے بعد یہ کہاں گئے ہم نہیں جانتے، واللہ عالم۔ میں نے ایک ٹپ آپ کو دی تھی کہ یہ 2 جگہ پہ دیکھیں نا، سورہ انبیاء میں بھی ذکر ہے، اس سے پہلے بھی ہم دیکھا سورہ مریم میں بھی ذکر آیا تھا۔ تو 2 جگہ پہ ان کا ذکر ہے، اور انہی 5 صورتوں میں ہے، اور انہی 5 صورتوں میں جو ایک اور مسٹیریس فگر ہے وہ خضر کی ہے۔ تو عین ممکن ہے واللہ عالم کہ یہ خضر ہی ہوں، لیکن ہم نہیں جانتے، اس کی تفصیل نہیں جانتے۔ تو خیر اس کے بعد ذوالکفل کے بارے میں مختلف مناظر سنگرانی ہیں، بڑے اسکالر گزرے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ گوتم بدھ ہے۔ تو لیکن باقی جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حزقیل ایک نبی تھے بنی اسرائیل کے اندر، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ذوالکفل وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کپل وستو کا وہ شہزادہ تھا نا، جو یہ تھا گوتم بدھ، تو اس لیے ان کی جو تعلیمات ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو واقعی لگتا ایسا ہے کہ یہ کوئی پیغمبر ہی ہوں گی، کیونکہ ان کی باتیں جو ہیں وہ بڑی حد تک قرآن سے میچ کرتی ہیں۔ وہ الگ بات ہے بعد میں جب وہ بدھ مت جو ہے اس کا مذہب بن گیا، وہ جیسے باقی لوگوں نے کیا اپنے مذاہب کو تبدیل کر دیا، انہوں نے بھی کر دیا ہوگا۔ خود ہندو مت کو بھی اگر آپ پڑھتے ہیں اور ان کی جو وہ سنسکرت کے اندر جو ان کے صحیفے ہیں ان کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی توحید کا بڑا عنصر ملتا ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ بھی کسی پیغمبر نے ان کو باتیں بتائی ہوں گی، لیکن بعد میں انہوں نے دین میں تبدیلی کر لی۔ دلف ماتے ہیں سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت سے داخل کر لیا، یہ سب لوگ جو ہے نیک تھے۔ اور وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اب یہ ذکر ہو رہا ہے وہی حضرت یونس علیہ السلام کا، ان کا بھی واقعہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو تھے جن کے جو بیسیکلی اپنے پیغمبر جو اپنی قوم کو بتا کے چلے گئے کہ جی آپ کے اوپر عذاب آئے گا، 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ 3 دن تک تو انہوں نے ویٹ کیا، بعد میں نکل گئے، لیکن کیونکہ اللہ کی اجازت نہیں تھی اس سے پہلے نکل گئے۔ تو اس کا یہ معاملہ ہوا کہ ایک تو قوم کو جو ہے توبہ کی توفیق مل گئی اور قوم بچ گئی، اور یہ واحد قوم ہے جو بچی ہے، ایکسیپشن ہے، جب عذاب آ جائے تو قوم بچتی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ قوم بچ گئی، دوسرا یہ کہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ایک سزا دی، ان کو وہاں سے پھینک دیا گیا۔ ایک بحری سفر میں جب جا رہے تھے تو مچھلی نے نگل دیا، 40 دن تک یہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، بعد میں مچھلی نے ان کو اگل دیا، اور وہاں بھی یہی کہتے رہے کہ
اور اس ورد کا ذکر اب یہاں پہ ہو رہا ہے. پہلے تو صرف یہ ذکر تھا کہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا تھا. وہ ورد کیا تھا وہ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. تو اندھیروں میں انہوں نے پکارا کیا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ جو ہے تو پاک ہے، ٹھیک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں، تو مجھے معاف فرما. تو اس طرح ان کی پھر معافی قبول ہوئی. پھر زکریا کا ذکر ہے وزکریا اذ نادى ربه ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. وہی زکریا علیہ السلام کی وہ دعا ہے جب مریم علیہ السلام کو انہوں نے ایک دفعہ دیکھا تھا اپنے حجرے میں تو وہ بے موسمی پھل وہاں موجود تھے، تو دل میں خیال آیا، اللہ کو پکارا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے ایک اولاد عطا فرما، مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر جو ہے وارث ہے. تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اسے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا. یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ اور طمع اور خوف سے پکارتے تھے، یعنی امید اور خوف سے پکارا کرتے تھے. یہ سب نیک لوگ ہیں، ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد کہ اور وہ پاک دامن بیوی بھی، یعنی وہ مریم علیہ السلام جنہوں نے اپنی عصمت، اپنی عزت کی حفاظت کی، ہم نے ان کے اندر روح سے پھونک دی اور خود انہیں اور ان کے لڑکے کو تمام جہان کے لیے نشانی بنا دیا. یعنی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے. یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے، یہ ایک ہی امت تھی، دین ایک ہی رہا ہے، شریعتیں تبدیل ہوتی رہی ہیں، دین ایک ہی رہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے ایک ہی امت ہے، میں تم سب کا رب ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو. مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین میں فرقہ بندیاں کر لیں اور سب کے سب ہماری طرف جو ہے لوٹنے والے ہیں. پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی. اللہ کہتے ہیں کہ اس کی کوشش رائے گانی جائے گی، ہم تو اس کو لکھنے والے ہی ہیں. تو یہ ذوالکفل کے حوالے سے کچھ باتیں جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے بیان کی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حزقیل ہیں شاید جن کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے. ذوالکفل حزقیل نبی ہیں، لیکن میں نے بتایا نا کہ اس میں مختلف آراء بھی، یہ بھی ہے کہ گوتم بدھ ہیں یہ. اس کے بعد اللہ پھر ایک نشانی بیان کرتے ہیں. قرب قیامت کی ایک اہم نشانی ہے جس کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے اور جو ہمارے سامنے انفولڈ ہو چکی ہے، یعنی وہ ہم دیکھ چکے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. حرام ہے کسی بستی کے اوپر جب ہم اسے ہلاک کر دیں تو واپس لوٹ کر نہیں آتی. جب کسی بستی کو ہم ہلاک کر دیں تو واپس لوٹ کر نہیں آتی. حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یعنی جب یاجوج و ماجوج جو ہے کھول دیے جائیں گے اس وقت یہ معاملہ ہوگا. تو یہ جو بستی دوبارہ سے جو ہے وہ بنی ہے، وہ یروشلم کی بستی ہے 1948 میں. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے یہ بستی بنا دی گئی ایک ظلم کے ساتھ، اور وہاں کے جو اہل تھے یعنی فلسطینی جو تھے مسلمان، ان کو پس پوچھ ڈال کے بس انہوں نے ایک غاصبانہ انداز میں وہاں پہ حکومت قائم کر دی. تو اب اس لیے کئی اسکالر جو ہے یہ بات کہتے ہیں کہ یہیں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر یجوج مجوج کون ہے. یعنی یجوج مجوج پھر وہ ہیں جنہوں نے ان کو قائم کرنے میں مدد دی، اور وہ آپ کو پتا ہے کہ امریکنز ہیں، برٹش ہیں. تو یہ بیسیکلی جو ہے یجوج ماجوج ہیں. حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، ہر اونچائی سے وہ اترتے ہوئے آئیں گے. واقترب الوعد الحق، اور آخری وعدے کا وقت جو ہے قریب آ لگے گا. فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین. اور یہ پھر آخری وقت جب آ جائے گا تو اس وقت کافروں کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی اور کہ وہ کہیں گے ہائے افسوس کہ ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ فی الواقع ہم ہی قصوروار تھے. تم اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو. اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وہ وہاں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ سنیں گے. البتہ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے سے ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رہیں گے. نیک لوگ جو ہیں وہ دور رہیں گے، وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور اپنی جو ہے من باتی چیزوں کے اندر لگے ہوں گے. جو ان کو چاہے، جو بھی وہ ڈیمانڈ کریں گے وہاں پہ ان کو وہ میسر آ جائے گا. وہ بری گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کر پائے گی اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے. اور یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. یہ ان سے کہا جائے گا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. اگین ایک اور ایسی نشانی کا ذکر جو کہ آج کے ریسنٹ ٹائمز میں یہ ڈسکور ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ یہ جہاں پہ بتایا جا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن جو ہے ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے تمار لپیٹے جاتے ہیں. یہ ہے جسے کہتے ہیں بگ کانسیپٹ آف بگ کرنچ. بگ بینگ کا تصور کیا ہے کہ سب کچھ ایک پوائنٹ پہ تھا، پوائنٹ آف سنگولرٹی پہ تھا، بگ بینگ ہوا اور یہ پھٹا اور پوری کائنات بن گئی.
اسی طریقے سے یہ رول بیک ہوگا معاملہ جب آخری وقت قریب آ جائے گا تو یہ دوبارہ سے یعنی اس پوائنٹ آف سنگولرٹی پہ اس نے جانا ہے، تو دوبارہ سے جیسے جو ہے نا تمہار لپیٹے جاتے ہیں، کھل گیا تھا ایک پردہ جیسے آپ کھول دیتے ہیں، دوبارہ سے آپ اس کو لپیٹتے ہیں واپس، تو یہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ایسا ہی ہوگا جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے تمہار میں اوراق لپیٹے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی، جیسے اول دفعہ پیدا کیا تھا بالکل ویسے ہی ریورس آرڈر میں ہوگا، اسی طرح دوبارہ ہم کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے۔ اگین کانسیپٹ آف بگ کرنچ، یہ تو بالکل بہت ہی ریسنٹ ڈسکوری ہے، یعنی شاید 30-40 سال پہلے کی بات ہے جب یہ کانسیپٹ سامنے آیا، بلکہ اس کے بعد اس سے بھی پہلے کی بات ہے۔ تو اب یہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ یہ ذری باتیں آج کے دور کے انسان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا، برکت کتبنا فی الزبور من بعد الذکر کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بے شک زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے، آخر کار جو ہے نیک بندے کامیاب ہو کے رہیں گے۔ یہ ایک طرح سے پیشن گوئی ہے کہ دنیا میں آخر کار دین حق ہی غالب ہو کے رہے گا۔ یہ پیشن گوئیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سنائی ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ مجھے تمام مشارق و مغارب دکھا دیے گئے لپیٹ کر، تو میں نے ان سب کو دیکھ لیا، ٹھیک ہے، اور یاد رکھو کہ میرا جو دین ہے ان تمام جو ہے علاقوں پر جو ہے نافذ ہو کے رہے گا جو مجھے جو ہے لپیٹ کر دکھا دیے گئے۔ تو یہ دنیا جو ہے آخرکار نیک لوگوں کے ہاتھ میں ہی جائے گی، عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں ایک بڑا پیغام ہے۔ اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے، وہ کہہ دیجیے کہ میرے پاس تو بس وحی کی جاتی ہے، تم سب کا معبود ایک ہی اللہ ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ گلوبل ہے، وہ کسی خاص قوم کی طرف نہیں ہے، وہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، آپ کے پاس جو وحی کی جاتی ہے اس میں کیا بات کی جا رہی ہے کہ تمہارا ایک ہی الہ ہے، فہل انتم مسلمون، تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو یا نہیں؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ روگردانی کریں، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو پھر جو ہے آپ جو ہے برابر انداز میں ان کو چھوڑ دیں، تو آپ ان کو جو ہے چھوڑ دیں، یکساں طور پر خبردار کر دیا آپ نے، بس اتنا کافی ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ قریب آ لگی ہے، یہ بات دور ہے، پر یہ ہو کے ضرور رہے گی، یہ جو قیامت ہے جو تمہارے سامنے آ کے رہے گی۔ اور یہاں پہ اب وہ تفصیلات بھی ہیں کہ یجوج و مجوج کے حوالے سے، کہ ان کے بارے میں جو احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ یہ آخری نشانی ہوگی، یعنی اس کے بعد جو ہے قیامت بالکل قریب آ لگے گی۔ جیسے ایک روایت جو ہے جس میں یہ بات آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے نا اس پہ کہ دھواں، دجال، دعوت الارض، مغرب سے سورج کا طلوع، یہ ساری آخری بڑی نشانیاں ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یجوج مجوج کی یورش، اور 3 بڑے خسوف یعنی زمین کا دھسنا 3 جگہوں سے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا جزیرۃ العرب میں، یہ معاملہ ہوگا۔ اور پھر سب سے آخر میں یمن سے ایک سخت آگ اٹھے گی جو لوگوں کو معشر کی طرف جو ہے وہ ہانک کر لے جائے گی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قیامت اس قدر قریب ہوگی جب یجوج مجوج آ جائیں گے، جیسے جو ہے 9 ماہ کی جو حاملہ اونٹنی ہوتی ہے وہ بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ آج بچہ دے یا کل بچہ دے، یعنی اتنی قریب آ لگی قیامت۔ تو یہ بالکل اب قیامت کے قریب کے معاملات ہیں۔ باقی میں نے آپ کو یجوج مجوج کے حوالے سے وہ بتا ہی دیا ہے کہ 1000 میں سے 999 جو ہے وہ یجوج مجوج ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ حج ہے، اس کو پھر انشاءاللہ ہم کل سٹارٹ کریں گے، دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بہت اہم یہ بھی صورت ہے سورہ حج جو ہے، یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہجرت کے دوران نازل ہوئی یا ہجرت کے بالکل بعد نازل ہوئی، یعنی سورہ بقرہ سے بھی پہلے نازل ہوئی۔ تو ایک طرح سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ کا خلاصہ بھی ہے، یعنی سورہ بقرہ میں جو مضامین آئے ہیں وہ مختصر انداز میں جو ہے اس صورت کے اندر آئے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ اس پہ ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کوئی کویشچن ہو تو آپ پوچھ لیجیے۔ سر یہ ایک سوال ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے کہ ہم نے انسانوں کے رہنمائی کے لیے انبیاء کے کام کو معمول کیا۔ تو سر اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی مینشن کیا کہ وہ سب کے سب مرد، تو سر اس امر کو لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا خاص میں ہر دفعہ اعتراض اٹھتا تھا نا کہ یہ فرشتے کیوں نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ تو انسان ہی ہم نے بھیجے ہیں، اور پھر مرد اس لیے کہا کیونکہ کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اس کو بھی واضح کر دیا کیونکہ یہ بھی تو اعتراض اٹھ سکتا تھا نا۔ ویسے تو یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ قرآن نے کہیں پہ ان کا یہ اعتراض نہیں نقل کیا، شاید انہوں نے کیا بھی نہ ہوگی، اس وقت عورت کے بارے میں یہ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا کہ یہ
اس قابل ہے کہ وہ تو اسلام نے عورت کو جو ہے عزت دی تھی. آج کا دور کا انسان ہوتا تو کہتا جی عورت کیوں نہیں ہوئی. تو اللہ نے اس لیے دیکھیں نا یہاں پہ، کیونکہ یہ تو آج کے کانٹیکسٹ میں بھی بات ہو رہی ہے کہ آج کے کافروں کو بھی یہ سمجھانا ہے نا قرآن نے، تو اس لیے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اللہ نے کیوں کہا کہ یہ مرد تھے، تو تاکہ یہ بھی خیال ذہن میں نہ آئے کہ یہ عورت کیوں نہیں تھی. ایک سوال اٹھ سکتا ہے نا. اور آج کی جو فیمنسٹ ہیں وہ یہ عورتیں جو ہیں یہ بات اٹھاتی ہیں کہ کیوں نہیں، یعنی عورت امام کیوں نہیں ہو سکتی، عورت کیوں نہیں جو ہے اس کے پاس وہی کیوں نہیں آ سکتی. تو یہ اس لیے اس کا بھی رد ہو گیا اس کے ذریعے سے. تو سر یہاں پہ ایک اور جیسے آپ کی مطلب آپ نے جواب دیا، اس پہ ایک سوال اٹھتا ہے جیسے سر انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی انسانوں میں سے بھیجے ہوئے تھے، جیسے انسان سے پہلے اس دنیا میں جنات موجود تھے، تو ان کی طرف بھی منسوخ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھی نبیوں کو بھیجا ہے، ہوتا ہے. اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں. تو سر وہ نبی بھی جنات میں سے ہی تھے یا جی نبی تھے؟ قرآن میں اس کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ، مجھے تو یاد نہیں آ رہا کس صورت میں ہے. قرآن میں ذکر ہے کہ ان کے اندر انہی میں سے رسول بھیجے گئے تھے. یہ وہ زمانہ تھا جب ان کا دور چل رہا تھا. اب ان کا دور کیونکہ نہیں ہے تو اب ان کو ہمارے ہی پیغمبروں کو ماننا ہے. لیکن جب یہ دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجے گئے تھے تو ان کے اندر انبیاء تھے لیکن اب نہیں. اور کیونکہ نبی کے لیے بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ نبی ہونے کے لیے جو ہے ضروری ہے نا کہ روح بھی ہو، کیونکہ روح جو ہے وہ قلب بیسیکلی روح کی ہی فیکلٹی ہے، تو قلب ریسیپینٹ ہے اس وحی کا. تو روح نہیں ہے تو پھر وہ وحی بھی نہیں آئے گی. تو اور روح جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ دی گئی خالی انسان. یہ جنات کے بارے میں اس کا ذکر نہیں آ رہا. انسان کے بارے میں کہا جائے منفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب ان کا دور تھا تو ان کو بھی یہ پرولیج حاصل ہو، لیکن اب جو ہے انسانوں کے اندر یہ معاملہ ہے اور ان کو جو ہے فالو کرنا لازمی ہے اب انسانوں کو. یہ نہیں اب اگر کوئی جن ہے مسلمان ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان رکھے گا تب اسے مانا جائے گا. اور یہ بات ہے سورہ جن میں ہم پڑھیں گے کہ جب یہ واقعہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ انٹریکشن ہوا تو پھر کئی جنات نے آ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بیعت کی اور مسلمان ہوئے. ٹھیک ہے، سورہ جن میں بھی ذکر ہے، سورہ احقاف میں بھی ذکر ہے. تو یہ جب وہاں پہ جائیں گے تو پھر ہم تفصیل سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر.